اینڈ ٹائمز ہے کیا؟ جس اوتار کا ذکر بھگوان رام نے بھگوان کرشن نے کیا، دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس کھجوروں والی زمین میں ظاہر ہوگا، اس کا نام مہادیو مہامد ہوگا۔ ہندوازم میں کہا جاتا ہے کہ کالکی ان کا سیویئر ہے اور اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، تو سیویئر کا انتظار کیا کیوں جا رہا ہے؟ مسجد اقصیٰ میں لومڑیوں کے جھنڈوں کا نظر آنا، 24، 25، 26 اور 27 یہ جنگوں کے سال ہیں۔ کال کی کتاب لکھی گئی، اس کو پڑھیے، وہ اینڈ آف ٹائمز کی سب سے بڑی ڈاکومنٹ ہے۔ تالا ٹوٹا ہوا ہے، آواز ریکارڈ نہیں ہے، اسٹرینج، کیمرے میں تصویر نہیں ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں قرآنک سائنسز کے ماہر سید حیدر نے بتایا کالکی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے مختلف مذاہب مسیحا کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، اینڈ آف ٹائمز یعنی قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور 2024 سے 2027 کیا دنیا میں تباہی مچانے والی جنگوں کے سال ہیں؟ تو یہ سب جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ کہا جا رہا ہے کہ آخر الزماں اینڈ ٹائمز جسے کہتے ہیں، اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا ہندوز کا بھی اس پہ بلیف ہے، کرسچینٹی، جیوز، کیا بلیو ہے اینڈ ٹائمز ہے کیا؟ ہر چیز جو کائنات میں بنی ہے اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، جس طرح انسان کی ایک ایج ہے اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے، اور ایک وقت میں اس کائنات نے بھی ختم ہونا ہے، اسی کا نام قیامت ہے۔ اس سے پہلے کی نشانیاں جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی احادیث میں ملتی ہے، ان میں ذکر ہے۔ پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ کرام، ائمہ طاہرین کے اقوال میں، ان کی چیزوں میں ملتی ہے، اولیاء نے اس کے اوپر بہت جو ہے وہ بات کی ہے۔ ہونا تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے کرنا ہے نا، فیصلے اس کے ہاتھ میں، کرنا مالک نے، خود اللہ نے کرنا ہے۔ اینڈ آف ٹائمز میں کچھ ہیپننگز ہوں گی، اور ان کو کرنے والے پازیٹیو نوٹ کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مولا امام مہدی علیہ السلام، یعنی مولا امام مہدی علیہ السلام لیڈ کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ایگزیکیوشن کریں گے۔ تو یہ جو طاقتیں ہیں یہ اکٹھی ہو کے نیگیٹیوٹی کے خلاف لڑیں گی۔ وہ سارے کا سارا عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی تو واپس نہیں آئیں گے کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہوئی ہے، لیکن وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں مختلف مذاہب میں خیال کیا ہے، کیوں یہ اینڈ آف ٹائم ہے، کیا بلیف ہے، کیا بلیفز ہیں، جو آپ نے شروع میں بات کی تھی۔ تو بیٹا تقریباً ملتے ہوئے خیالات ہیں تمام ریلیجنز میں۔ ایک کتاب ہے، میں چونکہ کتابوں کا آدمی ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا، اس کتاب کو آج سے کوئی 250-300 سال پہلے لکھا گیا۔ اس کتاب کا نام ہے میثاق النبیین۔ اس کا اردو ترجمہ مدارج النبوت کے نام سے جو ہے وہ یہاں پر انڈو پاکستان میں چھپا۔ سب سے پہلا ایڈیشن اس کا میرا خیال ہے جو میری نظر سے گزرا ہے وہ 1916 میں شاید چھپا ہے، دلی سے۔ اس وقت نیو ڈیلی نہیں ہوتی تھی، دلی ہوتی تھی، تو دلی سے 1916 میں وہ چھپا۔ تو جب وہ 1916 میں چھپا، اس کا پہلا، دوسرا ایڈیشن بلکہ تیسرا ایڈیشن تک وہ 2 جلدوں پہ مشتمل تھی۔ اس میں میثاق النبیین یعنی اس میں وہ تمام تر انبیاء اور تمام تر ڈگنیٹیز آف دا ریلیجن جو دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام اور اینڈ آف ٹائم کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ اس میں ذکر ہیں۔ اس میں بہت باتیں ذکر ہیں، لیکن چونکہ ہمارا پڑھنے کا ایٹیٹیوڈ ختم ہو گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ہوا کیا کہ آج تک اس کتاب کی کچھ 40 سے زیادہ ایڈیشن، 46-45 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ پہلے 3 ایڈیشن میں جو چیزیں ہیں اس کو مینپولیٹ کیا گیا، کچھ چیزیں بدلی گئیں۔ پہلے وہ 2 جلدوں میں تھی، پھر اس کو 3 جلدوں میں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ آج وہ ایک سنگل جلد میں بھی مل جاتی ہے، 45-46۔ اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں، کرسچینٹی کی بھی نکال دی گئی ہیں، ہندوازم کی بھی نکال دی گئی ہیں، کیونکہ جب ان کو پتہ لگا، ہندوازم والوں کو پتہ لگا کہ اس میں تو ایسی چیزیں ہیں جو رسالت مآب کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ یہ جو ریسنٹ کتاب لکھی گئی ہے کال کی،
اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جو کالکی ہے اس کے بارے میں جس اوتار کا ذکر بھگوان رام نے بھگوان کرشن نے کیا اپنی کتابوں میں، وہ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوکے. اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں اس کے اوپر. میں نے یہ واقعہ سنا سب سے پہلے اپنی زندگی میں پنڈت برج موہن بھوشن. میں نے ویدک پڑھی تھی، ویدک اسٹرالوجی جب میں نے پڑھی تو میرے استاد تھے پنڈت برج موہن بھوشن. پنڈت برج موہن بھوشن انڈین میتھ میں یا انڈین ریسنٹ ٹائم میں ان کا بہت بڑا نام ہے. جو لوگ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں پنڈت بھوشن کون ہے. ان کو گیان ساگر کہا جاتا ہے، اوشن آف دا نالج. عام آدمی نہیں ہے وہ، لیکن جب وہاں پر بھی بھاجپا آئی تو انہوں نے بھی ان کو ضائع کر دیا. وہ توحید پرست ہندوؤں میں سے ایک ہندو ہیں. اوکے. وہ سناتن دھرم جو ہے نا، جو ان کا اوریجن ہے سناتن دھرم کے، وہ ودیانی ہیں، وہ ودوان ہیں. یعنی آج میں اگر سر جھکا کے رسالت مآب سرکار سرور انبیاء کا نام لیتا ہوں نا، تو میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں نے پنڈت بھوشن کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے، اور جب محمد کہتے، محمد صاحب تھے لیکن جب کہتے تھے تو ایسے کر کے سر جھکاتے تھے. پہلے واقعہ میں نے ان سے سنا، پھر میں نے مدارج النبوت بعد میں مجھے وہ ملی، میرے پاس اس کا کوئی 4تھا ایڈیشن پڑا ہوا ہے میری لائبریری میں. اس میں یہ واقعہ ایز اٹ از موجود ہے. اب اس کی نشانیوں کو آپ خود میچ کر کے دیکھ لیجئے گا. جو بھگوان رام، جو ان کی کتاب کے مطابق پران ہے، اور پھر اس میں ایک چیپٹر ملتا ہے اتر رامائن کا، ٹھیک ہے، اس میں وہ واقعہ موجود ہے. جب رام جی دنیا سے جانے لگے نا، تو انہوں نے اپنے جتنے بھتیجے تھے، لوگ تھے، ان کو بلا لیا. انہوں نے کہا میں تمہیں کچھ ایسی کمانڈمنٹس دے جاتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد اگر تم ان کے اوپر عمل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تو اس میں جو ہے وہ واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کمانڈمنٹ ہے، آپ نے فرمایا اپنے لوگوں کو کہ سنو، میرے بعد 4 یگ ہوں گے. یگ از آف اے ملینیم. میں کوٹ ان کوٹ وہ واقعہ بیان کروں، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا. تھوڑی بہت اگر ایکسپلینیشن کے کوئی لفظ بول دوں تو وہ علیحدہ ہے، لیکن کوٹ ان کوٹ وہی جو وہاں لکھا ہوا ہے میثاق النبیین میں، مدارج النبوت میں، پہلی جلد میں، یا جو میں نے سنا تھا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے دونوں روایتیں اس لیے بیان کر دی ہیں کہ ان دونوں سے میں نے سنی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ سنو، میرے بعد 4 یگ ہوں گے. 4تھا یگ ست یگ ہوگا. یگ از آف اے ملینیم، 1000 ایئرس. اور 4تھا یگ ست یگ، ملینیم آف دا ٹروتھ. ستیہ سچ کو کہتے ہیں، ٹروتھ اینڈ ملینیم، 7 یگ ہوگا. 7 یگ میں ایک دیوتا پرکٹ ہوگا جو دیوتی دیو ہوگا. وہ دنیا کے سب سے بڑے، میں پھر کہہ رہا ہوں کوٹ ان کوٹ، دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس کھجوروں والی زمین میں ظاہر ہوگا. اس کو کر لیں، ریزونیٹ کرتے جائیے گا. اس کا نام مہادیو مہامد ہوگا. مہادیو مہامد، محمد اور مہامد کا آپ خود ریزونیٹ کر لیجئے گا. میں اس کو میں نے جو پڑھا، جو مجھے سمجھ آتی ہے، میرے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میرے اندر کی چیزیں مجھے بتاتی ہیں، جو آپ نے پرسیو کیا، ٹھیک ہے. مہادیو مہامد دیوتی دیو ہوگا، دیوتاؤں کا دیوتا، یعنی جس کو وہ تمام دیوتا اپنا دیوتا مانیں گے. دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کے مندر کے پاس وہ دیوتا مہادیو مہامد ظاہر ہوں گے، کھجوروں والی زمین میں ظاہر ہوں گے. ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا ایک پریتم، ان کا ایک محبت کرنے والا دنیا کے سب سے بڑے کالے پتھر کی مندر کی دیوار پہ معجزہ کر کے ظاہر ہوگا. اس کا نام اوم مورتی ہوگا. اوم مورتی وجہ اللہ، ٹھیک ہے. وہ نر سنگھ ہوگا، الفا میل لائن، نر سنگھ، وہ نر سنگھ ہوگا، اسد اللہ. اوکے، ٹھیک ہے. وہ دنیا میں جب آئیں گے تو ان کا بیاہ مہادیو کی ایک دیوی درگا سے ہوگا، جو کہ شیر پہ سوار ہوگی. اور اس دیوی کے 2 شیروں میں سے ایک شیر پانی کے گھاٹ پہ پیاسا مارا جائے گا، ایز اٹ از لکھا ہوا مدارج النبوت میں.
آج وہ چیپٹر پرانے بکس میں تو موجود ہے، 45 46 میں نہیں ہے۔ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو نفرتیں کم ہوں گی، یہ سمجھ آئے گی کہ کیا تھا۔ یہ باتیں ہم نے ڈیلیبریٹلی ان کتابوں سے نکال دی، اس کی وجہ ہمارے اپنے لوگ بھی نہیں ہیں۔ یعنی اس میں ایک اور بات اگر میں بتاؤں بھگوان کرشن کے بارے میں، تو جب یہ کرکشیتر میں جنگ ہوئی ہے نا مہا بھارت کی، اور کرکشیتر کی جنگ میں بھگوان کرشن کی فوج اور بھگوان کرشن یہ دونوں علیحدہ سائڈس کے اوپر لڑے، کیونکہ وہ جو کوروز تھے اور وہ جو پانڈوز تھے دونوں کا تعلق بھگوان کرشن سے تھا۔ تو کورووں کا جو تھا جو سپہ سالار تھا وہ بھی آیا بھگوان کرشن سے مدد مانگنے، اور ارجن بھی گیا بھگوان کرشن سے مدد مانگنے۔ تو میں انڈین میتھ کی بات کروں تو دونوں سے انہوں نے پوچھا کہ دو طاقتیں ہیں، ایک میں ہوں ایک میری فوج ہے، تو تم میں سے دونوں کی مدد، تم میرے رشتہ دار ہو، میں دونوں کی مدد کروں گا، تم آپس میں بھی اگر لڑ رہے ہو تو تم میں سے دیکھ لو، چن لو، ایک کو میں ایک کے ساتھ جاؤں گا اور ایک کے ساتھ میری فوج جائے گی۔ اس وقت جو فوج تھی گوکل کی تو وہ بہت بڑی فوج تھی، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط فوج وہ تھی۔ تو ارجن نے بھگوان کرشن کو کہا کہ میں فوج لے کے کیا کروں گا اگر آپ ساتھ نہیں ہیں، آپ ساتھ نہیں ہیں تو میں فوج لے کے کیا کروں گا، میں آپ میرے ساتھ آ جائیں، فوج بھلے ہمارے مخالف لڑے۔ تو بھگوان کرشن نے مطلب بھگوان چونکہ وہ کہتے ہیں، میرا بلیف تو نہیں ہے، میں تو جس کو مانتا ہوں اسی کو مانتا ہوں، تو سرور انبیاء کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ دنیا کا سب سے کامل دین رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو ان کے چونکہ میں کوٹ ان کوٹ کی بات کروں جو لکھا ہوا ویسے، تو انہوں نے دعا کی، اور وہ جو دعا ہے نا اس کے لفظ، جب جنگ شروع ہونی تھی اس کی جو ہے مہا بھارت کی جو جنگ شروع ہونی تھی، تو اس رات کو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف بہت فوج ہے اور ایک طرف چند لوگ ہیں، تو وہ انسٹرکشن دے کے جو کرشن جی ہیں وہ تنہائی میں چلے گئے۔ یہ میں ساق النبیین سے ہی کوٹ کر رہا ہوں وہ واقعہ۔ تو تنہائی میں جا کے تو انہوں نے کہا کہ اے دنیا کی سرشتی کے رچیتا، اے کائنات کو بنانے والے کارساز، تجھے تیرے پریتم کا واسطہ، تیرے پریتم کے پریتم کا واسطہ، کہ جس کو ایلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایلا، ایلی، آلہا، الوہا، علی، دیز آر آل سینونیمز، ٹھیک ہے؟ تیرے پریتم کا واسطہ، پریتم حبیب اللہ، کون؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریتم کا پریتم کون؟ مولا کائنات امام علی علیہ السلام۔ اب رسالت مآب سے 3000 سال پہلے، ٹھیک ہے، انڈین میتھ سناتن دھرم کا ایک ودوان وہ یہ کہہ رہا ہے وہاں پہ کہ اگر دنیا سے سچ ختم ہو گیا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ چند لوگ ہیں، ان کی مدد فرما۔ کس کے لیے؟ تیرے پریتم کے واسطے سے، حبیب خدا کے واسطے سے، تیرے پریتم کے واسطے سے، جو دنیا کے کالے پتھر کی مندر کی دیوار پہ معجزہ کر کے ظاہر ہوگا۔ یہ سیم جملے ہیں کرشن کی جی کے بھی اور رام جی کے بھی، جو دنیا کے کالے پتھر کی مندر کی دیوار پہ معجزہ کر کے ظاہر ہوگا، جس کا نام الہ ہے، الہ ہے، الہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سرکار عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل میں ہے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ نے کیا کہا تھا؟ اے بنی اسرائیل کی بھیڑو، کوٹ ان کوٹ، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا، کوٹ ان کوٹ، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے جو انہوں نے آخری تقریر کی ہے اس کا ایک جملہ ہے، اے بنی اسرائیل کی بھیڑو، میرا جانا تمہارے لیے مبارک ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، وہ روشن آفتاب۔ کون سا ایسا روشن آفتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظہور ہوا ہے؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔
قیامت کی سب سے بڑی نشانی خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری ظہور ہے. آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعد قیامت کا انتظار کرو, میرے بعد تمہارے گھروں میں فتنے ایسے داخل ہوں گے جیسے آسمان کے بارش کے قطرے. میرے بعد انتظار کرو کہ تمہارے اوپر آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے جو تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. اب وہ 1.5 فٹ 2.5 فٹ کے تیر کی بات نہیں ہے. اب میں پھر واپس لے کے جاتا ہوں آپ کو. وہ میں نے کہا تھا 7 یوگ 4 یوگ. رام جی اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ٹائم لیپس کو اگر چیک کریں کتنے ہزار سال کا بنتا ہے. جیسے ہی 4تھ ملینیم شروع ہوتا ہے, یعنی 4تھا ملینیم شروع ہوتا ہے, 4تھا 1000واں سال شروع ہوتا ہے, سرور انبیاء کا ظہور ہے. اوکے ٹھیک ہے. دین وہی ہے جو ازل سے چل رہا ہے. وہ جو جملہ ہے نا حدیث کا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب تک وہ ایک ہی دین ہے. اس کی ڈائمینشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, اس کے ورژنز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب, اسی کے گرد سارا دین گھومتا ہے. چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو, چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو, چاہے وہ یوسف علیہ السلام ہو, چاہے یعقوب علیہ السلام ہو, چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو, کسی بھی کرنالوجی میں دیکھ لیں, دین وہی ہے, وہی بیسکس ہیں. نفرت نہیں ہے, انسانیت ہے, لوگوں کا بھلا ہے, لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ہے. جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نئی کوئی الیکٹرانک ڈیوائس آتی ہے تو اس میں اس کے نئے ورژنز آتے ہیں, نئے فنکشنز آتے ہیں, اپ گریڈ ہو کے آتی ہے, اپ گریڈ ہو کے آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح وہ پرانے ورژن میں فیکٹری تو وہی ہوتی ہے, چیزیں تو وہی ہوتی ہیں, فنکشنالٹیز نئی ڈال دی جاتی ہیں. اسی طرح دین میں جیسے جیسے لوگ ترقی کرتے جا رہے تھے, مختلف چیزیں تھیں, اس میں چیزیں ایڈ آن ہوتی جا رہی تھی. اب آخری دین آیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس نے آخر دم تک رہنا ہے, آخر زمان تک, اینڈ آف ٹائم تک رہنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو دین جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی جو فنکشنالٹیز تھیں وہ تو پھر پوری دنیا میں اٹرنلی آنی چاہیے تھی نا. تو دین وہی ہے, بیس وہی ہے. پھر جب ان لوگوں کو پتہ چلتا گیا, پھر اسی طرح سدھارتھ کو اٹھا کے دیکھ لیں. سدھارتھ گوتم کیسے بنے؟ تو گوتم کی میں لکھا ہوا کہ کالے گھوڑے والے سردار نے کہا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ می تیریا بلاتے ہیں. می تیریا کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, جس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ ہو. تو محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا سینونیم ہے می تیریا. جس نے سدھارتھ کو جو ہے وہ دین دیا. بیسکس تو وہی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کا یوز. تو ہمیں جیسے ہمیں جو ہے وہ پڑھانے سے دور کر دیا گیا. جب ان کے لوگوں کو پتہ لگا تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا زائنزم صرف ایک ریلیجن میں نہیں ہے. دے آر ناٹ جیوز ایٹ آل. مسلم زائنسٹ, کرسچن زائنسٹ, ہندو زائنسٹ, ایک ایک جگہ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ پھر ان میں ریسٹ لیسنس پیدا کرتے ہیں, یا وہ اس انفارمیشن کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کتابوں میں تحریف کرواتے ہیں, مسکنسیپٹ. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ نیچرل ہے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو اور تمہاری مخالفت نہ ہو تو اس بات کا یقین کر لو کہ تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. نیگیٹو طاقتوں کو جو پتہ لگتا ہے نا کہ یہ ہمارے پن پوائنٹ تک, ہمارے سینٹر تک, ہمارے ہارٹ تک پہنچ گئے ہیں, تو وہ پھر پوری زور لگاتی ہیں. پھر وہ اس میں جو ہے ان کے خلاف کیمپینز بھی ہوتی ہیں, پھر سارا کچھ ہی ہوتا ہے, پھر بہت کچھ بنتا ہے. ہاں اگر وہ نے افیکٹ ہی نہیں کری تو پھر وہ اپنا زور. ظاہر سی بات ہے وہ پاگل ہے. یعنی شیطان کا کام کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں ان کو روکنا ہے نا. تو جو لوگ اللہ کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہے, شیطان پاگل ہے, وہ تو ٹائم ویسٹ کرے. بالکل ٹھیک. وہ ویسٹ تو انہی کے اوپر کرے گا جو نیگیٹو راستے سے نکل کے پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے یہ سوسائٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا تھا, ایک اور مسکنسیپشن بھی دور کر دوں. ارائیول فلم نہیں میں نے ذکر کیا تھا, دی ارائیولس تو ایک مووی, اس کی بات نہیں کروں. دی ارائیولس ایک ڈاکومنٹری سیریز تھی جو 10-15 منٹ کی 52 ایپیسوڈ کے اوپر مشتمل تھی. اور اس کے جتنے انٹرویوز ہیں, اس میں جتنے لوگوں کی ریسرچ ہے, جتنے وہ سارے کے سارے آج دنیا میں نہیں ہیں, اور سارے کے سارے ایسے ہیں جن کی ڈیتھس ان نیچرل ہوئی ہیں. کوئی ایک بھی ان میں ایسا نہیں ہے جو طبعی موت سے گیا ہو. دی ارائیولس وہ دنیا کی 24 لینگویجز میں وہ ترجمہ ہو چکی ہے.
وہ دنیا کی جو ہے وہ مطلب اردو میں بھی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے اس کا ایک ورژن ہے اس کا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں. یعنی وہ 52 ایپیسوڈ اگر ہم جو ہے وہ 10-12 منٹ کی کریں تو جتنے منٹ بنتے ہیں نا وہ ایک ڈاکیومنٹری اس سے آدھی بھی نہیں ہے. اس میں بہت ساری وہ چیزیں جہاں آپ کے سینٹر کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا وہ یہ پوری ایلیمینیٹ دنیا کر میں, دیے. اچھا پوری دنیا میں سمبلزم بھی ڈفرینٹ نہیں رہے. مطلب آپ جاپان کے نیچے بننے والی پیرامڈز سیم ہے جو غیزا میں بنی ہوئی ہیں. وہ جو آئی سائٹ کا سیزن وہ دنیا کی بہت ساری جو ہے وہ اس میں ملتا ہے. پھر سیکرڈ ہارٹ کا کانسیپٹ, وہ اور بہت ساری چیزیں, وہ ریڈ ہارٹ کا کانسیپٹ, وہ ساری تقریباً ایک دوسرے سے ملتی ہیں. وہ سویلائزیشنز تو آپس میں ایک دوسرے سے ملی بھی نہیں. یعنی آپس میں ایک تہذیب کا دوسری تہذیب سے سینکڑوں سال کا, ہزاروں سال کا ڈفرینس ہے, لیکن پھر بھی ان میں چیزیں سیم ہیں. تو اس کا مطلب وہی جو کانسیپٹ میں نے آپ کو کہا تھا محمد ان دا میکنگ, بیسکس ٹھیک ہیں. یہ تو آپ نے اینڈ ٹائمز کی تو ہم نے بات کی اور اس کو آپ نے بڑا ڈیٹیل مولا میں امام مہدی علیہ بتایا. السلام پہ ابھی چونکہ میں نے بات نہیں کی, میں سرور انبیاء کے, تاکہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ بیسک تو سمجھ آئے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. مولا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہونی ہیں, جس میں یہ 4 بلڈ مونز تھے, جس میں ریڈ ہائفر تھا, یہی میں پوچھنے والی جس تھی, میں غرقد کے درختوں کی پلانٹیشن تھی. رسالت مآب نے کہا تھا غرقد کا درخت جو ہے وہ یہودیوں کا درخت ہے جو ان کو حفاظت کرے گا. کتنی میسو پلانٹیشن کر دی انہوں نے جو ہے وہ عرب کے علاقوں میں, کتنا میسیولی اس کو جو ہے وہ پلانٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. مسجد اقصیٰ میں لومڑیوں کے جھنڈوں کا نظر آنا, نظر نہیں آ رہے آپ کو, دیکھنے میں نظر نہیں آتا. تقریباً تمام چیزیں پوری ہو گئی ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی. امام مہدی علیہ السلام آ کے جنگ کا حکم دیں گے تو بالکل ان کے آنے سے پہلے ایک جنگ ہے جس کا ذکر آرمگیڈون سے پہلے 6 سال کی بڑی جنگ کی صورت میں ہے. اس کی نشانیوں کے ذکر میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب شام سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھو تو آنے والے امام کی جو ہے اس کا انتظار ضرور کرو. شام سے شروع ہونے والی جنگ دنیا میں آج تک بند نہیں ہوئی ہے, وہ جھڑپیں چل رہی ہیں آج تک. وہ جنگ جس میں یمن ہے. اچھا ایک اور چیز, خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس جوتے نہیں ہوں گے وہ دنیا کی بڑی بڑی عظیم طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. تو یہ ریسنٹ ٹائم میں آپ نے دیکھا نہیں یمن نے کیا کیا ہے. یعنی اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے اتنے بڑے بڑے بیڑے جن سے دنیا ڈرتی ہے, جن سے دنیا ڈرتی ہے, ان کے بیڑوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کو سمندر ریڈ سی چھوڑ کے جانا پڑا. کیا آپ ریزونیٹ نہیں کر پاتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ جب عرب کے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے تو آنے والی قیامت کا انتظار کرو؟ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک اہل عرب جو ہے وہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں؟ آپ کو عرب میں بنتے ہوئے بڑے بڑے بت خانے نظر نہیں آتے؟ آپ کو بڑے بڑے مندر نظر نہیں آتے؟ سو بیٹا the time is we are in the era. ہم کوئی آنے والے وقت کا انتظار نہیں کر رہے, وہ وقت شروع ہو چکا ہے. We are in the middle of it. وہ ایک شعر ہے کہ تو عرصہ محشر میں ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے, پیش کر غافل کوئی عمل اگر دفتر میں ہے. تو ہم تو عرصہ محشر میں رہ رہے ہیں بیٹا. ہمیں تو اس کے بارے میں نشانیاں ڈھونڈنے کی بجائے اب اس کے لیے اپنی پریپریشن کی طرف جانا چاہیے. پریپریشن سب سے پہلے کیا کہ اپنے اندر تو خلوص پیدا کر لیں, اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے تو جو ہے وہ کلیئر کر لیں. کم از کم اپنی نظر میں تو شرمندہ نہ ہوں اپنے دین کو دیکھ کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت نے کیا کہا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس کو ریزونیٹ کر پا رہے ہیں, نہیں کر پا رہے, تو سب سے پہلے ہمیں وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. جنگ شروع ہو چکی. یہ جنگ بہت بڑا جو ہے وہ ایک ٹرن لینے والی ہے. 3rd ورلڈ وار کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. 3rd ورلڈ وار از آلریڈی اسٹارٹڈ. اب صرف اس میں فلیئر آنا باقی ہے.
اور دنیا کی طاقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں شامل ہوں گی. کوئی یہ قدرت کا نظام ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام. آپ خود دیکھ لیجئے گا, ساؤتھ چائنا سی آپ خود دیکھ لیجئے گا. پھر حدیث میں جو ہے وہ آتا ہے کہ منگول مسلمانوں کی مدد کریں گے. علامہ صاحب نے نہیں کہا تھا ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. حدیث کے لفظ ہیں, جو سرور انبیاء نے کہا وہ ہو کے رہنا ہے. اگر اتک کا لفظ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے تو اٹک کے پل پہ جنگ ہونی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں. گوادر کا خطہ جو ہے یہ بڑا اہم خطہ ہے بیٹا, یہاں پہ مسئلے ہونے ہیں. یہ 2023 سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خانہ کعبے کے وہ دروازے کے بعد سے ایک نئی چیزیں شروع ہوئیں کرونا کی شکل میں. 21-23 میں میرا جو چینل ہے اس کے اوپر حیدر جعفری آفیشیل کے اوپر میں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 1-2 ویڈیوز ہیں 2018 میں بنائی تھی. 2018 سے 2027 تک کی پریڈکشنز کے اوپر میں نے کام کیا. وہ 2 شاید پارٹس ہیں اس کے, بہت پرانی ہے ہوگی. 18, 19 اور 20 یہ کیوس کے سال تھے. 21, 22 اور 23 یہ ہیپننگز کے سال تھے, آپ نے خود دیکھ لیا. 24, 25, 26 اور 27 2024, 2025, 2026 اور 2027 یہ جنگوں کے سال ہیں. اور 2027 ختم ہونے تک یعنی دسمبر 2027 تک مسلمان دنیا میں ایک متحد اور بہت بڑی طاقت کے طور پہ موجود ہوں گے. مسلمانوں کے آپس کے رفٹ ختم ہونے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں ختم ہونے جا رہی ہیں. اس لیے تو یہ نیگیٹو طاقتوں کو مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ یہ کہیں اکٹھے نہ ہو جائیں. آپ نے بتایا کہ ہم تو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. ہندوازم میں کہا جاتا ہے کہ کالکی ان کا سیویئر ہے اور اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. تو سیویئر کا انتظار کیا کیوں جا رہا ہے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کی ہوتی ہے نا. آج تک دنیا میں کسی جو ہے وہ لاک میکر نے کوئی ایسا تالا بنایا جس کی چابی ساتھ نہ بنائی ہو. تو کائنات کا نظام جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے دروازوں کو کھولنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈور اوپنر تو ہوتا ہے نا. جو رسالت ہے وہ بیسیکلی لوگوں کے لیے ایک نیا اویئرنیس کا, نئے دین کا یا نئی چیزوں کا ایک راستہ کھولتی ہے نا. ٹھیک ہے, انبیاء نبی خبر دینے والا, نبا خبر کو کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے, وہ جو خبریں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پہنچانے والا تو ہوتا ہے نا, ان کو کوئی نہ کوئی بتانے والا تو ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے یا ایک نیا گیٹ وے کھلے گا اینڈ آف ٹائمز کا, اس کو کھولنے والی پرسنالٹیز بھی تو ہوں گی نا. اب ہر جگہ پہ ان کا ڈفرینٹ نام ہے. یہاں پہ میں ایک ریسونیٹ کر کے چلتا چلوں جہاں سے میں نے کہا تھا کہ ان کا اوریجن سیم ہے. ٹھیک ہے, دنیا کا سب سے بڑا کالے پتھر کا مندر کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. سب سے بڑی کائنات کی عبادت گاہ جس کو دنیا خانہ کعبہ کے نام سے جانتی ہے, کالے پتھر کی عمارت جو ہے, حجر اسود بھی جس میں ہے, یا اس کے پتھروں کی جو کلر تھا وہ بلیکش تھا, یا عرب کے پہاڑ سارے کالے تھے, کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہندو مت میں برہما جس نے دنیا کے سب سے بڑے مندر کی بنیاد رکھی, کیا برہما کو آپ ریزونیٹ کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے؟ برہما کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ؟ برہم پتا. اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ ابو الانبیاء. چیزیں بدلتی گئیں, ان کی اصل شکل مسخ ہو گئی. میں بات کر رہا ہوں ان کی اصل شکل مسخ ہو گئی. اب ہم اس کو ویسے نہیں پڑھ سکتے, لیکن بیسس کو اگر جوڑیں, جہاں سے میں بات کر رہا تھا, بیسس تو وہی ہے بیٹا. ٹھیک ہے, پھر انسانیت کا, منوش جاتی کا وسرجن کس سے ہوا؟ ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے, وہ کہتے ہیں شنکر پاروتی سے. تو کچھ نہ کچھ بیسس تو ہیں, ملتی ہیں. سناتن دھرم کا کیوں گلا گھونٹ دیا بھاجپا نے؟ آج جو ہندتوا کی پالیسی ہے, بھاجپا کی پالیسی ہے, اس نے سناتن دھرم کا گلا کیوں گھونٹ دیا؟
دنیا میں جتنے توحید پرست ہندو تھے ان کو پیچھے کیوں کر دیا گیا؟ میں نے نام لیا تھا پنڈت برج موہن بھوشن کا، سناتن دھرم کا بہت بڑا ودوان تھا، ان کے آرٹیکل، ان کی کتابیں غائب کیوں کر دی گئیں؟ ساری سوسائٹی کو پتہ ہے کہ کہیں ایسا ہو گیا کہ یہ آپس میں قریب آ گئے تو یہ لیڈ کریں گے اسی طرف۔ یہ جو کال کی کتاب لکھی گئی ہے، کال کی مووی کی بات نہیں کروں، کال کی کتاب لکھی گئی، اس کو پڑھیے، وہ اینڈ آف ٹائمز کی سب سے بڑی ڈاکومنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جتنے دھرم جتنے لوگوں کا انتظار کریں وہ کال کی بیسیکلی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ گوتم نے بھی کہا تھا میں واپس آؤں گا، میں واپس آؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آسمان پہ ہیں اور زندہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا میں تشریف لانی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور غیبت میں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے صرف ظہور کرنا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں میں جس کے اوپر ہمیں کنفیوژن ہے کہ کیا یہ سارا کچھ ہونے کے بعد مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے یا وہ آ کے یہ ساری ہیپننگز کو کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میری اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہیں، ان کی مرضی، وہ آ کے سارا کچھ کر لیں یا ان کے آنے سے پہلے یہ سارا کچھ ہو چکا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جو نشانیاں میجر تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ ایک پرسنالٹی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک پرسنالٹی اتنی یونیورسل ہوگی کہ دنیا کا ہر مذہب مانے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ آفاقی پرسنالٹیز ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ دنیا کے ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود ہے، دنیا کی ہر ایمبیگوٹی کا جواب ان کے پاس موجود ہے، دنیا کی ہر جو ہے وہ رفٹ کا جواب ان کے پاس موجود ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جب تشریف لائیں گے تو یہ خود کر لیں گے، ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے رکھنا ہے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس کا کنیکشن جو ہے وہ کہیں جڑا ہوا ہے تو یہ لائٹ جل رہی ہے۔ ایسے ہی وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، بال جبریل میں ساکی نامہ اس کا یہ شعر ہے۔ تو جب مسلمانوں نے اپنا رابطہ ہی اللہ سے کم کر دیا ہے پھر سمجھ آنی بند ہو جائے گی نا۔ آنکھ کے اندر ایک پورا سسٹم چل رہا ہے، دیکھیں بیٹا سسٹم ود ان دا سسٹم بنایا ہے اللہ نے، نہیں آپ کی باڈی کے اندر آنکھ کا علیحدہ سسٹم ہے، آپ کے برین کا علیحدہ سسٹم ہے، آپ کے ہارٹ کا اسٹمک کا علیحدہ علیحدہ سسٹمز ہے، آپ کے لمف نوڈس کا علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے، لیکن اس سسٹم کو چلا کون رہا ہے؟ وہ خود ایک۔ تو اس طرح پوری دنیا میں جتنے سسٹمز چل رہے ہیں نا اس کو چلانے والی واحد ذات ہے، اور اس واحد ذات کے نور سے جو نوری ہوگا وہ آ کے ہر سسٹم کو کنٹرول کرے گا، اس کو وہ خود لے کے آئے گا۔ میں کون ہوتا ہوں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ میری کیا اوقات حیثیت ہے کہ میں مالک کے بنائے ہوئے سسٹم پہ ہاتھ رکھوں؟ میں تو اس کو پڑھ کے بتا سکتا ہوں، یعنی بار کوڈ ریڈر نے اس بار کوڈ میں موجود انفارمیشن کو پڑھنا ہے نا، اس نے اپنی طرف سے تو بار کوڈ کریٹ نہیں کرنے۔ بار کوڈ ریڈر میری ذات سمیت ہم بار کوڈز انرجی کو پڑھ کے چیزوں کو پڑھ کے ریزونیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم صحیح ریزونیٹ کرتے ہیں یا غلط ریزونیٹ کرتے ہیں یہ اس کے ہاتھ میں۔ دیانتداری سے اپنا کام کرنا شروع کر دیں، راستہ اللہ دے دے گا۔ ہر مذہب نے ایک ہی بندے کو آنا ہے، دو ہی طاقتیں ہیں جنہوں نے آپس میں لڑنا ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ دو ہی طاقتیں ہیں۔ ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت، دی بلڈ لائن، کبھی یہ بھی پڑھیے گا۔ وہ کس بارے میں؟ ہمارے ہاں یہ کتابیں پڑھنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اور باقی کتابوں کے بارے میں جو انفارمیشن آن لائن ملتی ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی پی ڈی ایف میں پڑھ لیں گے، فلاں پڑھ لیں گے، پی ڈی ایف میں بہت ساری چیزیں تحریف شدہ ہیں، ہمارے پاس اس کے مینوسکرپٹ ختم کر دیے گئے۔ یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ جو ہے ہمارے برٹش انڈیا جو تھا، ہماری جتنی بڑی بڑی لائبریریز تھیں ان میں بڑے بڑے مینوسکرپٹ لے جا کے انگلینڈ میں کچھ رکھنے تھے اور کچھ نہیں، تو دو جہاز گئے تھے، ایک میں خاص کتابیں تھیں جو آج وہاں موجود ہیں، اور ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ ہمارے مینوسکرپٹ تباہ کر دیے گئے تھے،
ٹھیک ہے. جن جو ہے وہ لائبریریز میں یہ کتابیں تھیں ان کتاب خانوں کو آگ لگا دی گئی تھی. کیوں؟ کہ سورس آف انفارمیشن سے یہ قوم دور ہو جائے. رسالت مآب نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ کبھی سوچئے گا. انما بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کے بھیجا گیا. رسالت مآب نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ انا مدینۃ العلم والی بابوہا. تو جس دین کا تعارف علم سے ہو اس کی قوم کے اندر اتنی جہالت آ جائے، کیوں؟ ڈیلیبریٹلی پیدا کی گئی. ہمارا پڑھنے کا، ہمارا چیزوں کو سمجھنے کا جو جذبہ تھا وہ ختم کر دیا گیا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو شروع سے مینپولیٹ کر دیا گیا کہ کوئی حدیث نہ پڑھے، کوئی تفسیر نہ پڑھے، کوئی ایسی چیزیں نہ پڑھے جو اوریجنل سورسز سے ہوں. پڑھنے کا چیزیں ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے. اس لیے بیٹا یہ سوسائٹی، یہ وار آف ٹائٹنز، وار آف سویلائزیشنز کبھی پڑھیے. یہ کتنا خوبصورت ٹاپک ہے. اس کو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. ہم تو بہت دور بیٹھے ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. سمندر کی گہرائی کو اس کے اندر جو غوطہ لگانے والا وہ جان سکتا ہے نا، اسکوبا ڈائیور جانے کا نا. باہر بیٹھے کو کیا پتا کہ وہ کتنا گہرا ہے، اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے. تو ہم جب گئے ہی نہیں کیا کریں گے؟ دین انسان کے اندر کے سسٹم کو چلانے کا نام ہے. کمپیوٹر پہ آپ کام کرتے ہیں نا تو ہر چیز کا علیحدہ ڈرائیور ہے. وی جی اے کا، ہر چیز کا علیحدہ ڈرائیور ہے. ہر چیز کی علیحدہ ڈرائیونگ فورس ہے. انسان کے اندر اتنے سسٹم ہیں تو ان کے ڈرائیورز نہیں ہوں گے. یہ جو میں نے اس دن بات کی تھی 7 اسپرٹس کی، تو 7 اسپرٹس بیٹا جو ہیں یہ انسان کے اندر کے سسٹم ہیں. 7 سبا بطون، قرآن پاک میں سبا بطون کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. ٹھیک ہے. 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 جہان. ٹھیک ہے. اگر ہم ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت کی بات کرتے ہیں، یا خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس کی بات کرتے ہیں، تو ان کا تعلق کسی نہ کسی ایسی سیٹلائٹ سے تو ہوگا نا جو یہاں تک جا سکے. تو قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا اور نفس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ 7 اسپرٹس. وہ جو 3 پارٹس آف دا مین کا میں نے ذکر کیا تھا اس وقت بہت تھوڑا ہوا تھا، لیکن بہرحال کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. 7 ہیون، 7 اسپرٹس، اس کا تعلق وہی ہے، وہ جو آپ کے اندر کا سسٹم جا کے وہاں سے انفارمیشن لیتا ہے. وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیوں چلتا ہے. کیا صرف جسم کا نام جو ہے وہ دین ہے؟ تو مولا کائنات نے یہ کیوں کہا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے. سائیکومیٹری دنیا میں یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، ہمیں تو نام بھی نہیں پتہ اس کا. اپورٹس دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں پتہ. سائیکومیٹری کیا ہے؟ ہمارے گاؤں میں، ہمارے جو ہے نا وہ دور دراز کے دیہاتوں میں یہ سائیکومیٹری یوز ہو رہی تھی کئی سینکڑوں سالوں سے. ہمیں اس کے بارے میں بدظن کر دیا گیا. یعنی کہ آپ کی کوئی چیز ہے، آپ کی کوئی بلانگنگ ہے، کوئی پکڑتا ہے تو آپ کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اس کی بہت بڑی مثال ہے جیکبس پلو کا چوری ہونا. جیکبس پلو چوری ہوا تو وہ میں نے شاید سب سے پہلی پوڈ کاسٹ میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جیکبس پلو چوری ہوا تو وہ 6 لوگ تھے، میڈیمز تھے. وہ 6 میڈیم جو ہے، وہ ایک میڈیم نے کہا تھا کہ 6 لوگ تھے جنہوں نے یہ چوری کیا. اور اتنا بڑا جیکب پلو چھوٹی موٹی سی چیز نہیں، وہ بہت بڑی راک ہے، وہ بہت بڑا پتھر ہے. وہ پتھر کیوں جو ہے وہ کیوں ان کے تھرون میں رکھا ہوا ہے؟ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر پڑا ہوا ہے. کیوں پڑا ہوا ہے؟ ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا ٹوٹتا ہے، کسی کیمرے میں کوئی آواز ریکارڈ نہیں ہے. ویسٹ منسٹر ایبے میں سے وہ راک چوری ہو جاتی ہے. کیا ریزن ہے بیٹا؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر بہت سارے نبیوں نے بیٹھ کے دعائیں کی ہیں. اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے نکل کے ایجپٹ آئے تھے تو وہ راک کو وہاں سے کٹوا کے ساتھ لے آئے تھے حضرت یوسف کے پاس. پھر وہاں سے وہ ہوتی ہوئی جو ہے وہ مختلف سویلائزیشن میں ہوتی ہوئی وہ آج انگلینڈ میں موجود ہے، کیونکہ اس وقت انگلینڈ پوری دنیا میں سب سے بڑی امپیریل پاور تھی. اس پتھر کی ایک خاصیت تھی کہ کوئی اگر صاحب ایمان اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو وہ کم از کم بادشاہ ضرور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہ اس کو کہیں اور رکھیں، نہ کوئی اور بیٹھے، یہ بادشاہ کے تھرون کے اندر لگے گا، جو بادشاہ ہوگا گڈ لک سمبل سمجھ کے انہوں نے وہاں رکھ لیا. جیکبس پلو.
اب جیکبس پلو چوری ہو جاتا ہے، جیکبس پلو چوری ہوتا ہے تو دنیا کی بڑی ایجنسیز جو ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 50-60 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں، زیادہ پیچھے کی بات بھی نہیں ہے، یہ کچھ سینکڑوں سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ماڈرن انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ ویسٹ منسٹر ایبے سے چوری ہو گیا تو دنیا کی ایجنسیز ڈھونڈ رہی ہیں کہاں گیا، کسی نہ کیمرے میں کوئی خبر ہے نہ کوئی آواز ریکارڈ ہے، تالا ٹوٹا ہوا ہے، آواز ریکارڈ نہیں ہے، کیمرے میں تصویر نہیں ہے کون تھا. پھر ساؤتھ افریقہ سے ایک سائیکو میٹرک میڈیم کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ کوئی ایک چیز ایسی دے دیں جو چوروں سے متعلق ہو، اور تو کچھ نہیں ملا. وہ ہتھوڑا مل گیا جس سے اس ویسٹ منسٹر ایبے کا تالا توڑا گیا تھا. اس نے پکڑا اور اس نے کہا کہ جی 6 لوگ ہیں، ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ مر گیا، فلاں جگہ پہ پڑا. 2 سے 3 گھنٹے میں ریسٹورڈ تھا وہ جیکبس پلو واپس. دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں ہے تو توہمات ہے. ٹھیک ہے. ایپورٹس کی سب سے بڑی مثال ہم روز پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، ملکہ سبا کا تخت آصف برکھیا لے کے آئے تھے. آصف برکھیا کا تعارف کیا ہے؟ قلیل من علم کتاب. وہ شخص حضرت سلیمان کے دربار میں جس کے پاس علم کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، ٹھیک ہے. اس کا معجزہ یہ ہے کہ ملکہ سبا کا تخت اس نے شفٹ کر دیا. اب ملکہ سبا کا تخت کوئی 10 فٹ بائی 10 فٹ کا تھوڑی تھا، وہ ایک بہت بڑا راک، ایک پہاڑ کو کاٹ کے وہ پتھر بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے. وہ تھرون تھا جس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اور ان کے دربار کے لوگ بھی بیٹھتے تھے. تو وہ کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہوگی نا. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں، میرے پاس اس کا کوئی اس کو پراپر تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کئی کلومیٹر چوڑا اور کئی کلومیٹر لمبا تھا. وہ 1000 میل سے جب آ گیا تو وہ کیسے آیا؟ آج بھی ایپورٹس دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، میٹر انٹو انرجی اینڈ انرجی انٹو میٹر. یہ جو گلاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹر ہے نا، اگر اس کو انرجی میں کنورٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، انرجی میں کنورٹ کر دیا جائے تو دنیا کے کسی اور کونے میں، وہ میں نے آپ کو تھیوری بتائی تھی ملٹیپل لائٹ کی. اب لائٹ کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 220 واٹ نہیں سر، برق کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، وہ بجلی جو ڈیوینٹی سے، اب وہ برق میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ والی بجلی، یہ جو ہمارے جنریٹرز بناتے ہیں یہ والی بجلی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ براق جس کے میں نے ذکر کیا تھا وہ اور چیز ہے. اب اس کو میں انرجی میں کنورٹ کر دوں، اسی سپیڈ سے ٹریول کریں تو جہاں مرضی لے جائیں. میٹر انٹو انرجی اینڈ انرجی انٹو میٹر. سیکنڈز کی گیم، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آصف برکھیا کرتا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی، مطلب وہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، چھوٹا سا بھی تو کر سکتے ہیں. میٹرکس تھیوری آج بھی ہے. میٹرکس تھیوری کی بنیاد کیا ہے کہ ایوری سیل ہیز دی پراپر یونیورس. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹرکس تھیوری کا ہی تو بیان کیا تھا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے، یعنی ایٹم کے اندر نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون ایسے گھوم رہے ہیں جیسے جو ہے وہ سولر سسٹم. تو یہ سولر سسٹم اگر اس طرح کام کر سکتا ہے تو باقی چیزیں بھی تو کر سکتی ہیں. قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خود کو مالک کے قریب کرنے کی ضرورت ہے. مالک نے اوپر سے نہیں آنا، ایسے ہے، ہمیں اپنے آپ کو مالک کے قریب کرنا ہے، ہمیں اپنا زنگ اتارنا ہے تاکہ ہمیں راستہ نظر آئے. اس نے نہیں آنا، وہ مالک ہے، اس نے کون کہہ کے کائنات بنا دی، سسٹم ود ان دا سسٹم بنا دی ہیں. اب آپ کو اس سسٹم کے ساتھ چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھتے جائیں، کامیابی آپ کے پیروں میں آئے گی. لیکن جب تک آپ وہاں سے نہیں جڑیں گے بیٹا، دیز آر آل انفارمیشنز. انفارمیشن اور نالج میں بہت فرق ہے. ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے، ہمارے پاس نالج نہیں ہے. علم اور معلومات میں بہت فرق ہے. معلومات ہمارے پاس بہت ہیں، بہت رچ لوگ ہیں معلومات کے حوالے سے، نالج نہیں ہے. نالج از دی بیسس. نالج کہاں سے ملے گا؟ وہی انا مدینۃ العلم والیون بابوہا، جو سرور انبیاء کے قدم مبارک کے قریب جائے گا، ان کے قدم سے لپٹے گا، وہاں سے علم ملے گا. اور میں ایمان کی حد تک اس بات پہ فرم بلیو ہے میرا کہ کسب عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم ایکوائرڈ نالج، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک، پڑھ لیا، بہت پڑھ لیا، ساری کتابیں پڑھ لی، لیکن جب تک وہ سر پہ ہاتھ نہیں نہ رکھے گا کچھ نہیں ہوگا. جیسے میں نے پنڈت جی کا ذکر کیا،
کہ ان کو گیان ساگر کہتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا نام ہے آج سے 300 سال پہلے، آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم. وہ شخصیت کسی اوضاع علمیہ کے پڑھے ہوئے نہیں ہے. بحر العلوم، علوم کا سمندر، کسی یونیورسٹی سے کسی جگہ سے پڑھے ہوئے نہیں ہے. سید ہیں، دمشق میں تنور پہ نان بائی ہیں، بیسیکلی روٹیاں لگاتے ہیں. عالم رویا میں یا کسی بھی حالت میں مالکن مسافرہ شام بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ، مولا علی کی جو صاحبزادی ہیں، شریکت الحسین ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ ان سے خواب میں کسی طرح ان کا رابطہ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگوں کو بتاؤ. تو کہتے ہیں میں تو بی بی پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے بتاؤں گا؟ فرمایا تم بے دھڑک وہاں بیٹھ جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، لفظ ہمارے ہوں گے. دنیا نے دیکھا کہ وہی شخص اتنے بڑے عالم بنے کہ دنیا ان کے اوپر پی ایچ ڈی کرتی ہے. بلے شاہ وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، آج بلے شاہ پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے. بلے شاہ نے کوئی یونیورسٹیوں سے پڑھا تھا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی عطا ہوتی ہے. اب میں ایک اور چیز ذکر کر دوں کہ یہ جو میں نے اپارٹس کا ذکر کیا تھا، اس کی ریسنٹ مثال حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کے تہہ خانوں میں ایک مزار ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا فاروق لینارڈ. وہ شخص مسلمان ہو گئے تھے، انگریز تھے، مسلمان ہو گئے، اور اس بات کے اوپر تحقیق کر رہے تھے کہ یہ جو اپارٹس ہے یہ ہے کیا، یعنی ہے کیا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں داتا سرکار، داتا حضور کے روضہ اطہر کے اوپر گیا تو وہاں ایک بزرگ ملے مجھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کافی پیو گے؟ میں نے کہا جی پلا دیں. تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی جو ہے نا وہ ایسے ہاتھ ہوا میں کیا اور مجھے کافی کا کپ دے دیا. اور جب میں نے وہ کافی کا کپ دیکھا تو میں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گیا. پھر مجھے ہوش آئی تو پھر وہ ساری زندگی داتا صاحب کے دربار پہ ہی رہے ہیں، فاروق لینارڈ. انہوں نے کہا کہ یہ وہی کپ تھا جو میں انگلینڈ میں اپنے گھر میں جس میں کافی پیتا تھا. اوہ مائی گاڈ. یہ وہی کپ تھا جس میں 20 سال اپنے گھر میں انگلینڈ میں کافی پیتا تھا. اس بزرگ نے وہ ہاتھ سے ایسے مجھے پکڑایا تو میرا وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے. سو بیٹا اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے دین سے روشن ہیں، آپ کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ نہیں جڑے ہوئے تو جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں ہے. آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد دنیا کے مختلف مذاہب اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں کیا بلیف رکھتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیون.